امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا ہے۔ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا۔ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ آرمی چیف کا دو ٹوک موقف۔ آرمی چیف کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے۔ 2025 میں پاکستان کی عسکری قیادت نے ریاستی مفادات کا بھرپور تحفظ کیا۔ عسکری قیادت کے بازویہ نے ریاستی ریٹ کو مضبوط کیا۔ ریاستی نظم و ضبط کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار نمایاں رہا۔ بھارت کے ساتھ مئی 2025 کی فوجی جھڑپوں نے عالمی توجہ حاصل کی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا۔ پاکستان کی فوجی کارکردگی نے داخلی چیلنجز کے باوجود پاکستان کی اسٹریٹجک ساکھ اور ڈیٹرنس کو تقویت اور طاقت بخشی۔ پاکستان کی فوج نے محدود وسائل کے باوجود مؤثر رد عمل دیا۔ بھارت کے خلاف کامیاب کارکردگی نے پاکستان کی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیت دکھا دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کی عسکری مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا۔ پاکستان کی فوجی کامیابیاں عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ کا مرکز بنی۔ 2025 میں پاکستان کی فوج عالمی عسکری مباحث میں دوبارہ مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ 2025 میں پاکستان کی عسکری کارکردگی نے عالمی سطح پر اعتماد بحال کیا۔ آصف صاحب بھی موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دا فائنینشل ٹائمز ہو، واشنگٹن ٹائمز ہو، اس سے پہلے UN کی رپورٹ ہو، اور اب یہ جو دا ڈپلومیٹ کی جانب سے آرٹیکل بھی شائع کیا گیا ہے، کیسے انالائز کرتے ہیں اس پوری سیریز کو جو پاکستان کی فتح پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس میں؟ جی، یہ ایک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک سیریز میں جو آرٹیکلز آئے ہیں اور جو لیٹسٹ ڈپلومیٹ اور فارن پالیسی، دو بڑے، خصوصاً فارن پالیسی جو ہے بڑا اوتھینٹک جو ہے نا انٹرنیشنلی ایک میگزین ہے اور اس قسم کے موضوعوں پہ جو ہے وہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح پاکستان کی جو انفولڈ ہوئی ہے ہماری فارن پالیسی پچھلے ایک سال میں، وہ اس کے اوپر جو ہے جو انہوں نے کمنٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ہماری عسکری قیادت کو کہ انہوں نے جنگ لڑی، اس میں بھی فتح حاصل کی، اور پاکستان کو جو ہے ڈپلومیٹکلی جو ہے ایک سینٹرل سٹیج پہ لے کے آئے ہیں ہم انٹرنیشنلی جو ہے۔ اور اس میں فیلڈ مارشل کا کردار جو ہے وہ کلیدی کردار رہا۔ معصوم منیر صاحب کا جس طرح انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ پرسنل جو ہے ایکویشن جو ہے وہ بڑھائی، اور ایکسیس جو ہے پاکستان کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ میسر ہوئی اوول آفس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی 77-78 سالہ تاریخ میں اتنی ایکسیس جو ہے پاکستان کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ امریکہ میں کبھی بھی نہیں ملی۔ اور یہ نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور جو جنگ میں ہماری فتح ہوئی اور اس کو ساری دنیا نے انڈورس کیا، ساری دنیا نے انڈورس کیا، جو انڈیا کو شکست فاش ہم نے دی اس کو انڈورس کیا، وہ بھی ان میگزینز نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے اس کو سارے کو ایکنالج کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہماری ہسٹری کے اندر کہ ہماری فتوحات چاہے وہ جنگی میدان میں ہیں یا ڈپلومیٹک میدان میں ہیں، سفارتی سطح پہ ہیں یا اکنامک جو ہماری ویل بینگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ ریئر ارتھ مٹیریل اور دوسرے جو ہمارے یہاں پہ اپرچونٹیز ہیں ان کو بھی دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان کے آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں یہ جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو کے پاکستان کی جو ایک معاشی ویل بینگ جو ہے اس کو کس طرح انہانس کریں گے۔ یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مستند آوازیں ہیں میڈیا کی جو ان چیزوں کو ایکنالج کر رہی ہیں کہ اس ایک سال کے عرصے میں 2025 میں جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل معصوم منیر نے، اس کو جس طرح ایکنالج کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ فخر کا
ایک پرائڈ کا جو ہے وہ مقام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری و ساری رہے اور فیلڈ مارشل کو, وزیر اعظم کو جو ہے اسی طرح پاکستان کو جو ٹرن اراؤنڈ جو ہے جو شروع ہوا ہے اس سال کے اندر, آئندہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں جو ہے پاکستان ایک مضبوط اینٹی جو ہے ایک مضبوط ملک ہو کے قوم بن کے ہم سامنے آئے. بالکل. خالد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی شفٹ کا بھی نتیجہ ہے جو پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا؟ جی بالکل. یہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ سفارتی سطح پہ بھی اور ایک پرسنل جو ہے وہ ایکویشن ڈیولپ کرنی جو ہے وہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ کی, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے باقی دنیا بھی, امریکہ دنیا میں ایک اس کو ایک لیڈرشپ کا مقام ہے, ایک طاقت ہے, سپر پاور ہے. اس کے ساتھ اس قسم کا پرسنل ایکویشن ڈیولپ کرنا جو ہے وہ بہت سے دروازے کھلتے ہیں, اس سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں. ہماری فائنینشیل ٹربلز جو ہیں جس طرح آج سے 1.5-2 سال پہلے تھیں, وہ ان کو حل کرنے میں جو ہے وہ یہ معاون ثابت ہو رہا ہے, یہ تعلق جو ہے, یہ ریلیشن شپ جو ہے. تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس کو, اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیز, اس کے ڈویڈنڈ جو ہیں اس تعلق کے جو ہے وہ مزید سامنے آئیں گے. اور جس طرح پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے ورلڈ سٹیج کے اوپر, انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, ویزاوی انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ایک تو ہمارے ہاتھوں سے ان کو شکست فاش ہوئی, اور دوسرا ویسے بھی ان کا ایک اسٹیچر جو ہے یا ایک امیج جو ہے وہ اٹ ہیز گون ڈاؤن ریڈیکلی آن دا انٹرنیشنل اسٹیج, ورلڈ اسٹیج. اور خالد صاحب, جہاں پر ہم آج یہ دا ڈپلومیٹ کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر ایک اور امریکی جنرل کی جانب سے جو کہ دا جیو پولیٹکس ہے, اس کی جانب سے فگرز بھی دی گئی ہیں کہ کچھ $7 بلین سے زائد کا اسلحہ ہے جو کہ افغانستان میں موجود ہے. اوبویسلی یہ آپ کے علم میں تو ہے ہی, لیکن اب اسی اسلحے سے پاکستان میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور امریکہ بھی کنسرنڈ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے واپس لیا جائے. اب اس پر کیا پلاننگ ہونی ہے, اس پر کیسے چلنا ہے ہم نے؟ دیکھیں یہ پاکستان کو تو امیڈیٹ تھریٹ ہے, کیونکہ ہمارے نیبرہڈ میں یہ سارا کوئی اسلحہ پڑا ہوا ہے $7 ارب کا, لیکن الٹیمیٹلی اٹ پوزز اے تھریٹ ٹو ریسٹ آف دا ریجن آلسو اینڈ انٹرنیشنلی آلسو, کہ ایک غیر ذمہ دار رجیم جو ہے جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے, بلکہ 1.5 سال سے, کہ ٹیررزم کو ایکسپورٹ نہ کریں ہمارے ملک میں, ان کے ہاتھ میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ آ جانا جو ہے یہ ریجن کے لیے, ہمارے لیے, ریجن کے لیے اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. رائٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان جو رجیم ہے یا اس وقت وہاں پر جو گورنمنٹ کا رجیم ہے اس پر پریشر کریٹ ہو رہا ہے, خاص طور پر چاہے یہ آرٹیکلز ہوں یا جس طرح UN کی رپورٹ پہلے آئی, اس کی وجہ سے پریشر ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی, خاص طور پر ایک اور چیز جو کہ فیلڈ مارشل نے بھی کہی کہ جو ایک سٹیٹ ہے مسلم سٹیٹ, وہ دوسری سٹیٹ کے خلاف اس طرح جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی. نہیں, وہ بالکل. اور یہ جو ہم نے جو یہ پالیسی اور سٹیٹمنٹ جو آئی ہے فیلڈ مارشل کی کہ جہاد کی ڈیکلریشن جو ہے وہ صرف حکومت کر سکتی ہے, کوئی ایک ٹیررسٹ تنظیم یا کوئی اور جماعت ایسی جس کے کریڈینشلز جو ہیں وہ بالکل بڑے منیمل ہوں, وہ اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے کسی اور فرقے کے خلاف, کسی اور مذہب کے خلاف, کسی اور ریاست کے خلاف, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو کم فرام the government of the time and government of the country. رائٹ. اور خالد صاحب 2025 کی جہاں پہ ہم نے بات کی وہ تو نہایت شاندار گزرا, اس میں کوئی شک نہیں. اب 2026 سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہماری پالیسی کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی نظر میں کس طرح سے برقرار رہے گا؟ یہ تسلسل جو ہے یہ بڑھے گا, یہ تسلسل جو ہے اس میں یہ کنسولیڈیٹ ہوگا, اور اس میں جو ہے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صورت آئے گی, زیادہ جو ہے ڈیولپ ہوگا. اور جو دیکھیں ابھی ہم نے پرائیویٹائزیشن کی ہے, کل پرسوں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, اس سے جو ہے ہماری پرائیویٹائزیشن کے اور جو حکومت جو لاسز کر رہی ہے نیشنلائزڈ
سیکٹر کے اندر جو ہے میسیوز، جس میں اسٹیل مل ہے، جس میں ہماری بجلی کی سپلائی کی کمپنیز ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اربوں خربوں کا نقصان کر رہی ہیں. اس نقصان سے ہمیں نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی.